اگر ہم سولوشن کا حصہ نہیں ہیں تو پھر ہم پرابلم کا حصہ ہیں اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں. میں ویسے بلیو کرتا ہوں کہ اعداد و شمار ہمارے کسی بھی ادارے کے پاس کمپلیٹ نہیں ہے. بالکل یہاں پر کراچی کی آبادی کے مسائل، پاکستان کی آبادی کتنی ہے، اس کے اوپر ہمارا کنسنسس آج تک ڈیولپ نہیں ہو سکا. کہ آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی رہبر اتنی کم عمری میں اگر آپ کو مل جائے تو آپ زندگی میں بہت بہتر چوائسیز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی منفی سوچ ہے زندگی کی طرف، چانسز آر ویری ہائی کہ آپ کی منفی تقدیر ہو، اور اگر آپ کی مثبت سوچ ہے زندگی کی طرف تو چانسز آر ویری ہائی کہ آپ کی مثبت تقدیر ہو. میں مظلوم نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے وکٹم، میں خود مختار ہوں. The one thing that I detest the most, I dislike the most is self-pity. بالکل جو خود ترسی ہے نا، وکٹم اپنے آپ کو ہر وقت سمجھنا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنا ڈیرائڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لائف کا، آپ وہ نیگیٹو اپنے آپ سے کمپرومائز کرتے جاتے ہیں اور آپ کہیں نہیں پہنچ پاتے. بقول اقبال کے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. آج کل لونلی نیس کے بہت ایشوز ہیں. زیادہ سب سے بڑا ایشو یہ لونلی نیس کا ہے. السلام علیکم، مینڈیٹ ود احد خان میں خوش آمدید. آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعلق ایک ایسے ادارے سے ہے جو پاکستان بھر میں علم کی شمع روشن کرتا ہوا 3 دہائیوں سے یہ سفر طے کر رہا ہے. میری مراد دی سٹیزنز فاؤنڈیشن یعنی TCF ہے، جو غالباً 2000 سے زیادہ اسکولوں کے اندر تعلیم کا نظام قائم کیا ہوا ہے. عمومی طور پر تو ہم سیاست پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں سماجی ایشوز اور خاص کر تعلیم جو میرے اپنے دل کے بھی بہت قریب ہے اس پر بات کرنی ہو تو میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان میں. اور ان کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے موجود ہیں، اسفندیار عنایت صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ایک کال پر آپ نے لبیک کہا، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. پلیزر از آل مائن. تو اسفندیار صاحب کہاں سے ہم آغاز کریں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان کے اندر جو ایجوکیشنل کرائسس ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک کلیشے بن چکا ہے کہ جی اتنے کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. میں ویسے بلیو کرتا ہوں کہ اعداد و شمار ہمارے کسی بھی ادارے کے پاس کمپلیٹ نہیں ہے. بالکل یہاں پر کراچی کی آبادی کے مسائل، پاکستان کی آبادی کتنی ہے، اس کے اوپر ہمارا کنسنسس آج تک ڈیولپ نہیں ہو سکا. بالکل. تو ابھی کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچہ اور اب تک 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ تقریباً اسکولوں سے باہر ہے. اتنا زیادہ کرائسس ہے. تو سٹیزن فاؤنڈیشن جو TCF ہے وہ اپنا شمع اپنے حصے کی جلاتی جا رہی ہے. تو ذرا ہمیں TCF کے بارے میں بتائیں اور اس ایجوکیشنل کرائسس کو ہم کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل. آج سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یہ لینڈسکیپ ایجوکیشن کی بات کی ہے، اس کو اگر ہم کسی اور ملک کے آبادی کے تناظر میں اگر دیکھیں تو 2.5 کروڑ جو ہے وہ آسٹریلیا کی آبادی ہے. سو آپ سوچیں کہ 5 سے 16 سال کے درمیان جو بچے ہیں پاکستان کے اندر وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ اسکول سے باہر ہیں. اور دنیا کا ایک امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک، طاقتور ترین ملکوں میں سے ایک ملک جو ہے اس کے برابر کی آبادی جو ہے وہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہے. تو آپ صرف امیجن کریں کہ اگر اتنی آبادی کو جو ہے وہ ہم اسکول میں ڈال دیں تو پاکستان کہاں سے کہاں جا سکتا ہے اور کہاں سے کہاں کا پوٹینشل پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور اسی کو پیرائے کو دیکھتے ہوئے کہ تعلیم سے زندگیاں بدلتی ہیں، قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں. 1995 میں ایک 5 دوستوں کا جو ہے گروپ تھا، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم سولوشن کا حصہ نہیں ہیں تو پھر ہم پرابلم کا حصہ ہیں اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں. تو انہوں نے کچھ اپنی انویسٹمنٹس بیچی، کچھ اپنے پراپرٹیز بیچیں اور انہوں نے 5 اسکول جو ہیں وہ کراچی کے اندر بنائے، جس میں تقریباً 800 بچہ جو ہے تعلیم حاصل کر رہا تھا اس وقت. آج الحمدللہ جیسے آپ نے ذکر کیا 2261 اسکول یونٹس پورے پاکستان میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جس میں 3,20,000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے کہ یہ غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہے. یہ خوبصورت سٹرکچرز جو بنائے گئے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت بچوں کے لیے تحفہ ہے جو وہ رائٹلی ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25A بھی یہی کہتا ہے کہ ہر بچے کو جو ہے وہ بنیادی تعلیم جو ہے وہ ملنی چاہیے. تو ہم اسی میں کوشاں ہیں کہ بنیادی تعلیم، معیاری تعلیم
دشوار علاقوں میں ان بچوں تک پہنچائیں۔ تو ٹی سی ایف کے اس سفر کے دوران، کیونکہ آپ بھی مور دین اے ڈیکیڈ ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، اور میں نے خود بھی بائی دا وے اس دن آپ کے آفس میں وزٹ کیا، اور میں نے اس طرح کا اسٹرکچر ٹی سی ایف جیسا کسی بھی اور نیم سرکاری ادارے کا نہیں دیکھا۔ یقین کریں، ہمارا اپنا آرگنائزیشن آصف کوثر فاؤنڈیشن ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میں 2 ہی اداروں سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں، ایک شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل سے اور ایک دا سٹیزنز فاؤنڈیشن سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان دیئر فٹ اسٹیپس چلیں۔ تو مجھے بہت اس وقت خوشی ہوئی۔ تو آپ کا جو یہ سفر رہا ہے پرسنلی، آپ کی جو ایک سینس آف ایلیشن ہے یا سینس آف آپ کو محسوس ہوتی ہے خوشی، سیٹسفیکشن، وہ کیسا رہا ہے؟ ذرا وہ ہم سے شیئر کریں، کیونکہ آپ ایک بڑی زبردست جرمنی سے آپ نے ماسٹرز کیا، وہاں بھی اسٹے کر سکتے تھے، پاکستان آگے، پھر ایک ایسے ادارے سے جڑنا، یہ کیسا رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس؟ یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ مجھے فار دا لانگسٹ پیریڈ مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ ٹی سی ایف جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور میں اپنے کراچی الیکٹرک میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ مجھے میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ یہاں پہ والنٹیئرنگ کی اپرچونیٹیز ہیں، تو ریبر ایک پروگرام ہے ان کا، جس میں مینٹورشپ پروگرام ایک طرح کا آپ کہہ لیں، اور اس میں جو ہے وہ 8ویں جماعت کے بچوں کی جو ہے مینٹورشپ ہوتی ہے، اور بڑی مزیدار چیز ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ریبر اتنی کم عمری میں اگر آپ کو مل جائے تو آپ زندگی میں بہت بہتر چوائسیز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، اور بہت ساری غلطیاں کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا، تو وہ 6 سیٹرڈیز جو ہیں وہ اسکول میں آپ 8ویں جماعت کے طلباء کے ساتھ جو ہے گزارتے ہیں، جس کے ڈفرینٹ مائل سٹونز ہوتے ہیں، لیکن ایک جو کرکس ہے اس کا وہ سوچ سے تقدیر کا ماڈل ہے کہ آپ جو بھی سوچتے ہیں وہ ایونچولی حرکت میں آتا ہے، اور حرکت جب بار بار ہوتی ہے تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور آپ کی عادت جو ہے وہ آپ کا کردار بناتی ہے، اور آپ کا کردار آپ کی تقدیر بناتا ہے۔ تو بی کیئرفل واٹ یو تھنک، یو مائٹ جسٹ گیٹ اٹ، اور اگر آپ کی منفی سوچ ہے زندگی کی طرف، چانسز آر ویری ہائی کہ آپ کی منفی تقدیر ہو، اور اگر آپ کی مثبت سوچ ہے زندگی کی طرف تو چانسز آر ویری ہائی کہ آپ کی مثبت تقدیر ہو۔ تو وہ پروگرام سے میں بہت متاثر ہوا کہ ایک ادارہ جو کہ نہ صرف معیاری تعلیم دے رہا ہے بلکہ مینٹرنگ کی جو ہے فیسلٹیز ہیں وہ بھی بچوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں اتنی کم عمری میں، اور اس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا چلوں کہ میرا تعارف جو ہے اس رہبر کی توسط سے ایوب 8ویں جماعت میں ایک بچہ ہے اس کے ساتھ ہوا، اور مجھے 3 سال بعد ملا تو اس نے ایک بڑی مزیدار چیز کی، اس نے کہا کہ اسفندیار صاحب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں مظلوم نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے وکٹم، میں خود مختار ہوں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئی ایم وکٹم آف مائی سرکمسٹانسز۔ ٹھیک ہے، آپ کو ٹیلر میڈ سچویشنز کبھی زندگی میں نہیں ملیں گی، لیکن ٹیلر میڈ رسپانس آپ ضرور زندگی میں دے سکتے ہیں۔ آج وہ بچہ جو ہے ماشاء اللہ مچھر کالونی میں ایک گورنمنٹ اسکول اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جس میں 200 بچے مفت تعلیم حاصل کریں اسکول آف اسٹارس کے نام سے، اور اس کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے ایک اور اسکول جو ہے وہ اب گورنمنٹ کو اڈاپشن کے لیے کمیونٹی نے کہا کہ آپ کریں، اب اس پروسیس میں وہ کر رہا ہے۔ ٹی سی ایف کے ساتھ ہی ہے وہ؟ نہیں، وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو تعلیم کی جو خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو اتنا خود مختار بنا دیتی ہے کہ آپ پھر سینکڑوں ہزاروں زندگیاں جو ہیں وہ اپنے آس پاس کی جو ہے ان کو امپیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بالکل، میں تو بلکہ شروع سے اسفندیار صاحب اس چیز کا قائل ہوں، میری تو زندگی کے اندر ایک بہت بڑی کنٹینشن یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے، اور the one thing that I detest the most, I dislike the most is self pity۔ بالکل، جو خود ترسی ہے نا، وکٹم اپنے آپ کو ہر وقت سمجھنا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنا ڈیرائڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لائف کا، آپ وہ نیگیٹو اپنے آپ سے کمپرومائز کرتے جاتے ہیں اور آپ کہیں نہیں پہنچ پاتے۔ تو مجھے یہ ٹی سی ایف کی یہی بات سب سے اچھی لگی ہے کہ یہ غریب بچے کا غریب سکول نہیں ہے، یہ با اختیار بنانے والا، صاف ستھرے ماحول والا اور ذہنی طور پر آپ کو بالیدگی کی سطح پر پہنچانے والا سکول ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے۔ تو اس میں آپ فنڈ ریزنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ کس طرح سے فنڈ ریز کرتے ہیں ٹی سی ایف کے اندر، اور وہ کیسے ہوتا ہے سلسلہ؟ اچھا، ایک جو مزیدار چیز یہ ہے کہ ہم بچوں سے فیس بھی چارج کرتے ہیں، لیکن ہماری جو فیس ہے وہ 10 روپے ماہانہ پرائمری کی منیمم ہے اور 20 روپے ماہانہ سیکنڈری کی منیمم ہوتی ہے،
آن این ایوریج ہمیں 200 روپے کے قریب جو ہے وہ بچوں سے فی کی مد میں ملتا ہے پورے پاکستان سے. جو باقی کے 3500 روپے کا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ فنڈ ریزنگ کے تھرو ہم کرتے ہیں. اور جو ٹی سی ایف ماڈل کی ایک خوبصورت چیز ہے کہ ہمارے جو پراپر جو میں کہوں گا جو فنڈ ریزر امپلائیز ہیں وہ تقریباً 13 سے 15 لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. باقی سارے کے سارے رضاکار ہیں جو ٹی سی ایف کے بہاف پہ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اور اتنا بڑا ادارہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے 13-15 امپلائیز جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں. تو جب تک یہ امبیسڈرز ہمارے سپورٹرز ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, میرا نہیں خیال کہ ہم 50 سے زیادہ اسکول بھی ان 30 سالوں میں بنا سکتے. تو یہ اتنے سارے رضاکار جب ملتے ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں اور ایک ویژن ایک مشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال سے ٹی سی ایف جیسے ادارے جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں. ورنہ میرا نہیں خیال کہ کسی ایک بس کی سکت اتنی ہے کہ وہ اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ چلا سکے یا بنا سکے. بالکل. تو آپ کا خود بھی جانا ہوتا ہے فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹیز میں ملک میں یا ملک سے باہر؟ جی, میرا اتفاق ہوا ہے. ملک میں تو کرتا ہی رہتا ہوں اور ملک سے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. اور یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی جو وہاں پہ ہیں مقیم, کس طرح پرتپاک طریقے سے جو ہے وہ آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں اور آپ کو ادارے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. مطلب صرف ٹی سی ایف جو ہے وہ کوئی آؤٹ لائر نہیں ہے, بہت سارے اور بھی ادارے ہیں جن کو بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی جو ہے ہمیں سپورٹ ان تارکین وطن میں کہوں گا ان سے بھی ملتی ہے جو بہت دور رہ کے بھی جو ہے بہت قریب ہیں اس ملک کے ساتھ. تو ایک چیز میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس ٹی سی ایف کے جو اسکولس کے اندر جو رائج الوقت نصاب ہے وہ فیڈرل بورڈ کا, میں نے جہاں تک مجھے پتہ لگا کہ وہ فیڈرل بورڈ کا ہے کیونکہ اس کی کوالٹی بڑی انشورڈ ہوتی ہے. کیا یہ ایسے اس میں حقیقت ہے؟ جی, ایک تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نیشنل کیریکلم جو ہے وہ فالو کریں گے. کیریکلم کا میں تھوڑا سا اکثر لوگ جو ہے وہ مکس کر دیتے ہیں سلیبس اور کیریکلم کے اس میں. تو کیریکلم بیسیکلی گولز ہوتے ہیں جو کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ مقرر کرتی ہے کہ 5ویں جماعت کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ چٹان کے کیا خد و خال ہوتے ہیں. 7ویں جماعت کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ قائد اعظم کون تھے, انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا کیا. 10ویں جماعت کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی سیاسی سرگرمیاں کیا تھیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ گولز گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے کلاس وائز, اور سلیبس وہ ٹولز ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ جو ہے ان گولز کو اچیو کرتے ہیں. یا کارپوریٹ ٹرم میں اسے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کیریکلم آپ کا ہو جاتا ہے, KPIs جو ہیں, اور باقی آپ کے جو ہیں سلیبس جو ہے وہ ذرائع ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ کیریکلم کا اتنا مسئلہ نہیں رہا ہے. سلیبس جو ہے وہ تھوڑا سا ایشو رہا ہے کہ معیاری کتابیں جو ہیں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ کتابیں جو ہیں ان کا ذرا فقدان رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ٹی سی ایف جو ہے وہ پبلشنگ ہاؤس بھی ہے. تو تقریباً ہمارے اسکولوں میں 75 سے 80% جو کتابیں استعمال ہو رہی ہیں وہ ٹی سی ایف کی خود شائع کردہ کتابیں ہیں. اور ہم نے پاکستانی کانٹیکسٹ میں چیزیں بنائی, جیسے ایک پیٹر جین سیریز آپ نے شاید سنا ہو, تو اس میں یہ پیٹر جین جو ہیں وہ ہوائی جہاز میں بیٹھے بکنگھم پیلس گئے, کوئن سے ملے, ایووکاڈو کھایا. اب ایک بچہ جو ہے وہ کٹی بندر میں بیٹھا ہوا یا مانسہرہ میں بیٹھا ہوا وہ ریلیٹ ہی نہیں کر سکے گا کہ بھائی یہ ہوائی جہاز, پھر یہ دور کی کوڑی ہے اس کے لیے. ہاں, بکنگھم پیلس, ملکہ کہاں سے آ گئی, اور یہ ایووکاڈو کیا ہے. اب اس بچے سے آپ کہیں 4 ایووکاڈو جمع 4 ایووکاڈو, تو وہ کہے گا سب چھوڑو, پہلے بتاؤ ایووکاڈو کیا چیز ہے, ہوتا کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. تو یہاں ہمارا بچہ جو ہے وہ بس میں بیٹھتا ہے, گاؤں جاتا ہے, نانا نانی دادا دادی, بھینس بکری گائے, انڈے مرغی, کیلا امرود آم, فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. اور وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ان سے کہیں کہ 4 آم جمع 4 آم کتنے, تو وہ آموں پہ نہیں اس کا دماغ جائے گا, وہ جمع تفریق وغیرہ وہ دیکھ رہا ہوگا اس کے اسے. تو کانٹیکسچلائز کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے جو نوٹ ہیں وہ اس میں پاؤنڈز یا ڈالرز نہیں ہیں, وہاں پاکستانی
روپے لگے ہوئے ہیں, پاکستانی سکے ہیں, تو انہیں کو دیکھ کے کہ 100 جمع 100 کتنا ہوتا ہے, تو وہ 2 نوٹوں کی تصویر بنی ہوئی ہے, تو وہ بچہ ریلیٹ کر سکتا ہے, اس نے دیکھا ہے 50 کا نوٹ, اس نے دیکھا ہے. بالکل. تو وہ بہت ضروری ہے, اور اسی کو ہم نے نیشنل کرکولم کے ساتھ جو ہے پرویا ہے, اور فیڈرل بورڈ کے ساتھ. جیسے آپ نے کہا, ہمارے تمام جو اسکول ہیں, جو بچے ہمارے میٹرک میں بورڈ میں اپیئر ہوتے ہیں, وہ اکراس پاکستان جو ہے وہ فیڈرل بورڈ میں ہوتے ہیں. اس سے پہلے ذرا تھوڑا مسئلہ تھا, ہم 22 بورڈز میں ہمارے بچے جو ہیں وہ اپیئر ہوتے تھے, تو وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا تھا ہمارے لیے بھی, کہ ہم ان کے لیے کوئی سینٹرلائز کوئی چیز نہیں بنا پاتے تھے. اب ہم ان کو جو ہے سینٹرلائز سپورٹ, ایک ہی سسٹم ہے پورے پاکستان کا, تو وہ اسے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہوتا ہے, تعلیم کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے, ایک تو ہمیں اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا, اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ بچے جو مثال کے طور کے اوپر کامیاب نہیں ہو پاتے یا ناکام ہو جاتے ہیں امتحانات کے اندر, تو جو زکوٰۃ ان کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگا ہوتا ہے, اس کو آپ کس طرح کس مد میں دیکھتے ہیں؟ یہ سارا ذرا ہمیں اس کی ٹیکنیکلٹی سمجھائیں. اچھا, ایک تو میں چیز یہ بتاؤں کہ تھوڑا سا ایک المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ آنکھ بند کریں اور سوچیں زکوٰۃ کے بارے میں, تو اکثر جو پاکستانی ہیں ان کے ذہن میں تعلیم نہیں آتی ہے. بیوہ آئے گا, یتیم آئے گا, یسیر آئے گا, بھوکا آئے گا, لیکن تعلیم کہیں نہ کہیں کھو جاتی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دی جائے, تو آنے والے وقتوں میں آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے تعلیم کے لیے, زکوٰۃ کے لیے کسی شخص کو, اور آپ کو نہیں مل رہا ہوگا. وہ بقول اقبال کے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے, تو وہ والا حال ہوگا. اس جو ناٹ فار پروفٹ سیکٹر ہے, اس کے اندر 2 طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں. ایک کنزمپٹیو چیریٹیز ہوتی ہیں, دوسری ٹرانسفارمیٹیو چیریٹیز ہوتی ہیں. سو کنزمپٹیو چیریٹیز جو ہیں وہ ٹیکٹیکل ہوتی ہیں نیچر میں, شارٹ ٹرم سولوشنز ہوتے ہیں وداؤٹ ایکچولی ریزالونگ دا انڈر لائنگ کاز. اور ٹرانسفارمیٹیو چیریٹیز جو ہیں وہ اسٹریٹجک ہوتی ہیں, لانگ ٹرم ہوتی ہیں, اور وہ انڈر لائنگ کاز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کوئی اسکل یا تعلیم جو ہے اس سے اس انڈیویجول کو یا اس کمیونٹی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگین بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن آئی ایم انڈرمائننگ کنزمپٹیو چیریٹیز, ان کا بہت کلیدی کردار ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں تھوڑی سی ڈسپلیسڈ پرائرٹیز ہیں. ہم بہت ڈسپروپورشنیٹ اماؤنٹ جو ہے وہ کنزمپٹیو چیریٹیز پہ دیتے ہیں. کھانا کھلا دو کسی کو, ہاں, اور اس میں ضیاع بھی ہم نے دیکھا ہے بہت ہوتا ہے. اور تھوڑا سا اگر صبر کر لیں تو ایک جنریشن میں جو ہے پوری کی پوری تقدیر جو ہے نہ صرف اس شخص کی, اس کی فیملی کی, اس کی کمیونٹی کی, بلکہ آنے والی جنریشن کی جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ بدل سکتی ہے. تو زکوٰۃ کا پیرائے میں ہم شریعہ کمپلائنٹ ادارہ ہیں. ہم تمام وہ پروسیسز فالو کرتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے تقاضے ہیں. ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ ہے ہمارا, ہر کوارٹر شریعہ کا جو ہے وہ آڈٹ ہوتا ہے ہمارا. اور سب سے خوبصورت چیز یہ کہ ہمارے جو فائنینشلز ہیں وہ پبلک ہیں. تو 30 سال کے کسی بھی سال کے فائنینشیلز اگر کسی نے دیکھنے ہوں تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ پبلکلی اویلیبل ہیں, کیونکہ ہم سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں. اور اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اکاؤنٹس نہ صرف کسی ٹاپ بگ 4 آرگنائزیشن سے آڈٹ کرانے ہوتے ہیں, بلکہ آپ کو پبلک بھی کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے علاوہ جیسے پنجاب کے اندر ہماری آرگنائزیشن ہے آصف کوثر فاؤنڈیشن, وہ رجسٹرڈ ہے 1860 ایکٹ کے اندر. جی, تو ٹی سی ایف اس طرح پنجاب میں بھی رجسٹرڈ ہے اور کے پی کے اندر بھی رجسٹرڈ ہے, صرف یہ ایک ایسی سی پی سے ہوتے ہیں تو پھر آپ اکراس پاکستان آپ کا وہ مطلب آپ کسین گورنمنٹ سے یا کسی اور سے پھر رجسٹر ہونا ضروری نہیں ہوتا؟ نہیں, آپ پھر اکراس پاکستان یو رجسٹرڈ اینڈ یو کین آپریٹ. اور دوسرا جو میرا سوال تھا کہ کچھ بچے جیسے ناکام ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر وہ پھر زکوٰۃ والا جو سارا سسٹم ہے وہ کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک جو چیز سب سے خوبصورت اس کے اس ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 4تھی جماعت میں یا 5ویں جماعت میں بھی اگر ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ 0 تعلیم سے تو بہت کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کے سے. اگر
اس 5ویں جماعت کے اندر وہ بیسک نیومریسی لٹریسی بھی اگر کر لیتا اور صحیح پڑھ سکتا ہے, تھوڑا بہت حساب کر سکتا ہے, تو وہ انفارمل ایجوکیشن کے تھرو بھی اتنی اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے اگر چاہے, بغیر کسی مدد کے کتابیں پڑھ کے, اور کسی بھی شعبے میں اپنے سکلز جو ہیں وہ انفارمل اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اور کہیں زیادہ کر سکتا ہے. میں ایک ریسرچ تھی, میں اب وہ مجھ سے کھو گئی, لیکن اس میں تو یہ تھا کہ اگر آپ صرف بیسک نیومریسی لٹریسی جو ہے وہ اپنے ملک میں پوری پہنچا دیں تو آپ کا GDP تقریباً کوئی 1% یونیورسل بیسک جو ہوتی ہے, ہاں, تو وہ آپ 1% سے GDP اپنا بڑھا سکتے ہیں. سو دیٹس اے بگ تھنگ کہ اگر آپ صرف بیسک نیومریسی, ہم تو خیر میٹرک اینڈ انٹر اور پھر ٹرشری کی بات کریں, لیکن اگر صرف بیسک نیومریسی لٹریسی بھی آ جاتی ہے تو آپ ملک کی جو ہے وہ اس کنٹریبیوشن اکنامک اس میں بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں اس سارے سلسلے کے اندر جو مختلف گورنمنٹس ہوتی ہیں, ڈو دے ہیلپ TCF سو ہم ان نے اینی کیپیسٹی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہم نے کی ہوئی ہیں 4 صوبوں میں, کہیں ذرا بڑے اسکیل پہ اور کہیں چھوٹی, لیکن سندھ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بہت سگنیفیکنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہماری ہے. ہم تقریباً 500 اسکول جو ہیں وہ انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ چلا رہے ہیں, جس میں تقریباً 55,000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ معیاری تعلیم حاصل کریں. تو ہم نے گورنمنٹ کے اسکولس اڈاپٹ کیے ہیں اور موسٹلی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی. تو اس میں گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ گورنمنٹ ہمیں سبسڈی دیتی ہے اس کے حوالے سے. پوری نہیں مل پاتی ہے ہم کو, اس میں کچھ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, وہ ہم کو فل ان کرنا پڑتا ہے. تو ریکروٹمنٹس وغیرہ جو ٹیچرس کی ہوتی ہے وہ ساری آپ خود کرتے ہیں؟ وہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں. ہم ٹیچرز ہمارے اٹانومس اس میں آپ, ہاں, اس میں اٹانومی جو ہے وہ ٹوٹل پھر TCF کے پاس ہوتی ہے, مینجمنٹ TCF کے پاس ہوتی ہے. آؤٹ کمس کے لیے ہم لوگ پہ جواب دہ ہوتے ہیں حکومت کو. تو اسفندیار صاحب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل جس طرح کے ظاہر ہے دور جدید کے تقاضے مختلف ہیں. جس زمانے میں آپ بڑے ہو رہے تھے اسکول میں تھے اس وقت مختلف تھے, جس زمانے میں میں بڑا ہو رہا تھا اس وقت مختلف تھے. تو آج کے بچے آپ کو پتہ ہے وہ مطلب ناٹ ٹو انڈرمائن دیئر اسٹرگلس, وہ اتنے تھک اسکنڈ نہیں ہیں, ان کے مینٹل ہیلتھ کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح کا ماحول ہے, ایکسپوجر ٹو اسکرین زیادہ ہے, ایکسپوجر ٹو سوشل میڈیا زیادہ ہے. تو اس سب کو شیلف کرنے کے لیے TCF کچھ کردار ادا کرتی ہے اسکولس میں یا کسی اور سیشنز کے تھرو؟ اچھا, اس میں آج میرا ایک تھوڑی سی مختلف رائے ہے. جو عہد جدید کے جو بچے جن کی آپ نے جو بات کی, نژاد نو میں کہوں گا, جو اس ڈیجیٹل دنیا میں اور جس طرح کے چیلنجز ہیں, میرے خیال سے انسانی تاریخ نے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ فیس کی ہوگی. اتنی اور اتنی فریکوینٹ چینج ہے کہ آج سے 500 سال پہلے اگر کوئی شخص پیدا ہوتا اور اس کے بعد اگر اس کو 200 سال بعد بھی وہ دوبارہ سے جنم لیتا تو بھی اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ اسی طرح سے وہ ہل چل رہے ہوتے, اسی طرح سے جو بھی ہم نے اوزار بنائے تھے وہی اوزار جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوتے, اور کوئی بہت سگنیفیکنٹ چینج نہیں اس کو نظر آتا. آج کے دور میں 50 سال کے بعد بھی اگر آدمی دیکھے تو میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی. مطلب انسان آئینہ حیرت میں کھویا رہتا ہے. تو یہ ان بچوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو کی بہت بڑی ذمہ داری ہم جیسے لوگ جو ہیں بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ رہنمائی تو ہم نے دینی ہے. جو جس مٹی میں وہ پھلے پھولے ہیں وہ مٹی ہماری تھی, اس کی جو ہے آبیاری جو ہے وہ ہم نے کی ہے, اور اگر اس میں پھل تھوڑا سا کھٹا نکلا ہے تو وہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. اگر تو وہ ڈائریکشن دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آج کے بچے صحیح راہ پہ نہیں چل رہے تو کچھ نہ کچھ میں کہوں گا کہ ذمہ داری کچھ سے ذرا زیادہ بلکہ پہلی جنریشن کی ذمہ داری, کیونکہ ہمیں کسی نے بٹن جو ہے وہ پاس کی تھی, تو ہمیں بھی کسی نے یہاں تک پہنچایا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم اے سیلف میڈ مین, آئی ایم اے سیلف میڈ سکسیس, لیکن کبھی یہ کوئی نہیں کہتا کہ آئی ایم اے سیلف میڈ فیلئر. تو ہم
جو بھی ہیں جہاں تک بھی پہنچے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے پہنچے ہیں کہ کسی نے ہمارا ہاتھ تھاما تھا، تو ان کا بھی ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے. اور اس ڈیجیٹل دنیا میں اتنی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بہت ضروری ہے کہ ان کی گائیڈنس ہو. اور جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں آج کل، لونلینس کے بہت ایشوز ہیں. زیادہ سب سے بڑا ایشو یہ لونلینس کا ہے اور بچوں یہ پینڈیمک سے پہلے ریسرچز جو ہیں اس کو میٹا اسٹڈیز ہوئی ہیں اس کے اوپر، یہ پروف ہوا ہے کہ تب سے لونلینس ہے، تو اس کے بعد تو یہ ملٹیپلائی ہو گیا. تو وہ بھی چیزیں میں نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھی، پینڈیمک جو ہیں. تو وہ میرے خیال سے ان چیلنجز کو سمجھنا ضروری ہے، ان کو سننا اس سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان سے سنی جائے. تو کہتے ہیں نا کہ بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی. تو بہت دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ان کی سنی جائے. شعر یاد آ گیا منیر نیازی کا. ہاں، کون سا؟ کیونکہ آپ بھی ادب سے بڑا شغف رکھتے ہیں کہ ادب کی بات ہے منیر، ورنہ سوچو تو جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے. بالکل بالکل. تو اتنے وہ جب شور و غل کے اندر ہوتے ہیں بچے، اور جس طرح کے آج کل آپ کے سامنے ہیں جو سماجی حالات ہمارے ہیں، جس قسم کی سماجی رذائل ہمارے ہاں ہیں، تو اس کے اندر بچہ جب نشو و نما پاتا ہے تو یقینی طور کے اوپر اس کو ذہنی کے جو کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے وہ اکثر اس گیپ کی وجہ سے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا پاتا. بالکل. اب وہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے. اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تو پوچھ لیں ہم سے نا، ان کی سن لیں ذرا سی. بالکل بالکل. تو یہ ٹی سی ایف کے اندر اس کا ہے تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ والی سائڈ کے اوپر یہ فوکس کر رہے ہیں. میں اس طرح سے نہیں کہوں گا کہ پروفیشنل جو ڈاکٹرز والا یا کچھ ہے، لیکن جو اسپیکٹرم کے کہیں مڈ میں ہیں اس طرح کے، اس میں بالکل ہم لوگوں نے، آپ کو سن کے خوشی ہوگی، جب پینڈیمک آیا تھا تو ہم لوگوں نے امیجیٹلی اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا. اسپیشلی ویسٹ افریقہ میں جب ایبولا کرائسس وغیرہ آئی تھی تو ادھر بھی 8-10 مہینے اسکولز بند ہو گئے تھے. پینڈیمک آیا تھا وہاں پہ، تو ادھر ان اسکولوں نے کیا کیا تھا، تو وہاں پہ مینٹل ہیلتھ پہ کافی جو ہے وہ کام ہوا تھا. ہاں، تو ہم لوگوں نے پھر ایموشنل ہیلتھ پہ جو ہے بہت کام کیا. ہم نے اپنے ٹیچرس کو ٹرین کیا آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ دینے کے لیے اور پھر بچوں کو سپورٹ دینے کے لیے. اور ہم نے خیر مقدم کے نام سے جو ہے وہ ایک پروگرام جو ہے لانچ بھی کیا تھا، جس میں بچوں کو سنا جاتا تھا اور بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ کیا جاتا تھا اگر کسی قسم کے ایموشنل ایشو سے جو ہے وہ بچے گزر رہے ہیں. یہ بس میری ایک ہمبل سجیشن ہے، آپ بیشک ٹاپ ایڈمنسٹریشن میں اس کو دے بھی دیجیے گا کہ اس حوالے سے خاص کر وہ، کیونکہ یہ چیٹ جی پی ٹی کا اے آئی کا زمانہ ہے، اس کے اندر بچے کی کوگنیٹیو ایبلٹی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر اسکرین ایکسپوجر اور ملٹیپل فیکٹر جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ ٹی سی ایف اگر ہو سکے تو ضرور اس کے لیے گنجائش نکال. ایک چھوٹی سی ادنا سی درخواست. جی بالکل. ہم بات سے بات نکلتی ہے. بالکل. ہم لوگ جتنا اپنے وسائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوشش کر بھی رہے ہیں اور اس کو مزید بہتر بھی انشاءاللہ کریں گے. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا اسم یار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نیٹ ورک ہے ٹی سی ایف کا، یہ تو کیونکہ اسکولس تک محدود ہے، تو آگے کوئی ارادہ اس آرگنائزیشن کا ہے کہ اس کو کالج کی سطح پر، کالج میں ایک ہے محمود آباد میں غالباً، یا یونیورسٹی کی سطح پر لے کر جایا جائے؟ اب یونیورسٹی کا تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن کالج ہم لوگوں نے جو ہے وہ اسکیل کرنے کا ارادہ ہے. ہمارا جو فیڈرل بورڈ سے ہی جو آپ نے کئیوں بعد میں جس کالج کا ذکر کیا، وہ ماشاءاللہ اب سر فہرست ہے. جب فیڈرل بورڈ کے رزلٹس آتے ہیں تو ٹاپ کالجز میں آ گیا، حالانکہ ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں اس کو فیڈرل بورڈ میں آئے ہوئے. تو ہم اسی کو مزید ریپلیکیٹ کرنے کا ارادہ ہے. مختلف شہروں میں مزید کالجز بنائیں گے، اور کئی کالجز اب ہمارے بننے شروع ہو بھی گئے ہیں اور چل بھی رہے ہیں اکراس پاکستان جو ہے ڈفرینٹ شہروں کے اندر. تو یقیناً ہائر سیکنڈری کو جو ہے مزید مضبوط کریں گے آنے والے سالوں میں. تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب ذرا رجحان ملا جلا ہے. ایک زمانہ تھا صرف اے لیولس، ایف اے اور ایف ایس سی ہوا کرتے تھے، اب لوگ اسکل ایجوکیشن کی طرف بھی بہت زیادہ راغب ہو چکے ہیں. گزشتہ ہم نے دیکھا ہے کوئی 4-5 سال کے اندر جو بھی جنریشن ہے، چاہے وہ ملینیلز ہیں یا جین زی ہیں، سب ذرا اس طرف روبہ مائل ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ، میرا تو ذاتی طور پر خیال ہے کہ کبھی بھی جو ایجوکیشن ہے نا اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتی خالی اسکل. تو آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے؟
میرے خیال سے اس پہ میں حال ہی سے اتفاق کروں گا کہ حال ہی کے بقول کے حال ہی کا یہ نقطہ ہمیں یاد برابر ہیں، علم و ہنر کے اعداد برابر. تو میرے خیال سے دونوں بہت ضروری چیزیں ہیں. آپ نے اگر کوئی کار کا میکینک دیکھا ہے، بہت ہنرمند شخص ہوتا ہے، لیکن اگر تعلیم کا تڑکا اس پہ لگ جائے اس کے ساتھ تو وہ کہیں زیادہ آگے جا سکتا ہے، جو کہ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھی ہیں مثالیں، اور ایسی ڈھیر ساری مثالیں آپ کو پاکستان سے باہر بیرونی جو دوسرے ممالک ہیں ان میں آپ کو ملتی ہے کہ جو میکینکس اگر ہیں، میں اگزامپل میکینکس کی لے رہا ہوں، بٹ اگر اس میں تعلیم بھی اگر آ جاتی ہے تو آپ پوری امپائر کھڑی کر سکتے ہیں. کینوس بڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے. مطلب وہ یہ کہ میری آپ کی سوچ سے بسر اوقات بہت بڑا. تو جو اسکل والی ایجوکیشن ہے خاص کر فارمل سیکٹر کے اندر، تو ٹی سی ایف کا اس حوالے سے بھی کوئی پلان ہے کہ اس اسکل والے سیکٹر کو بھی انکلوڈ کرنا ہے ہم نے، جیسے جیسے یہ چینجز آتی جائیں گی ماحول کے اندر؟ اچھا، یہ ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ اور ایک بہت الگ ایریا ہے. تو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ہم نے وی ہیو اسٹارٹیڈ پارٹنرنگ ود لاٹ آف ووکیشنل انسٹیٹیوٹس، اور اس میں جو ہے جو فزیکل ہنر ہیں وہ بھی اور ڈیجیٹل ہنر دونوں کو جو ہے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور جن بچوں کی تھوڑی سی بھی اگر فوکس جو ہے وہ اس علاقے اس ایریا میں آتا ہے تو ہم پھر ان کو وہاں پہ جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. سو ہمیں آپ کو سن کے خوشی ہوگی، المنائی پاتھ ویز ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ جب ٹی سی ایس سے بچے میٹرک کر کے نکل جاتے ہیں تو ان کو آگے گائیڈ کرنا، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنا، اور اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ان کو وظیفہ فائنینشیل سپورٹ بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرنا. تو آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس وقت ٹی سی اے کے بچے جتنے بھی پاکستان کے ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ شاید ہی کوئی ہوگی جہاں پہ ٹی سی ایف کا بچہ آج تعلیم حاصل گلوبل نہیں کر انسٹیٹیوٹس ہارورڈ کے اندر بھی، باہر بھی بالکل ہارورڈ بھی گئے ہیں. اور وہاں جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں وہاں پہ ٹی سی ایف فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتا ہے. بچے خود جو ہیں وہ یا تو فائنینشیل سپورٹ سیکھ کرتے ہیں یا پھر کسی نہ کسی طرح سے اسکالرشپس اویل کرتے ہیں. لیکن جن میں اتنی بھوک ہوتی ہے سیکھنے کی تو پھر لمٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی کوئی. وہ کہتے ہیں ملک خدا تنگ نیست پائے گدا لنگ نیست، پوری دنیا آپ کی ہے. بالکل بالکل، پھر اسکائی از دی لمٹ. تو دوسرا ہمیں سر یہ بتائیں کہ چیلنجز جو ہیں انرولمنٹ کے، خاص کر پاکستان کے اندر والدین چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں جو خاص کر انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں کہ وہ اسکولوں میں جائیں اور اتنا ٹائم ضائع کریں. اس سے بہتر ہے کہ یار وہ کسی کو ڈال دیں کسی چائے والے کے پاس، کسی خوانچہ فروش کے پاس. تو آپ کو بھی اس طرح کے چیلنجز سامنے آتے ہیں؟ اچھا عہد، میرے خیال سے اٹس اے میتھ کہ والدین بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں نہیں ڈالنا چاہتے. آج سے شاید 40-50 سال پہلے تعلیم سپلائی ایشو بھی تھی اور ڈیمانڈ ایشو بھی تھی. اب تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف سپلائی ایشو رہ گئی ہے. والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تعلیم سے بدلے گی زندگی. اتنے انٹیوٹیو، چاہے کتنے ہی ان پڑھ والدین کیوں نہ، اتنے انٹیوٹیو اب ضرور ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ زندگی بدلے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ معیاری تعلیم دے رہے ہیں، اگر آپ سیف اینڈ سیکیورڈ انوائرمنٹ میں دے رہے ہیں تعلیم، اگر آپ قریب بناتے ہیں اتنا اسکول کے وہ کمیوٹ جو ہے آنا جانا اس کے لیے آسان ہو، ظاہر بات ہے جو باپ یا ماں جو ہے وہ ٹیوشن فی افورڈ نہیں کر سکتی اسکول کی، وہ ٹرانسپورٹ کیسے افورڈ کر سکے گی. تو اگر آپ نے اس کے ساتھ افورڈیبل ایجوکیشن بنا دی، یہ 3-4 چیزیں راکٹ سائنس نہیں ہے سے زیادہ جو ہے، تو شاید و نادر ہی آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکول نہ بھیجیں. تو یہ سپلائی ایشو ہے، یہ ڈیمانڈ ایشو نہیں ہے. اور چاہے یہ میں لڑکے اور لڑکیوں کے بہت وثوق سے یہ بات آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ والدین بھیجنا چاہتے ہیں، آپ صرف اسکول بنائیں، زیادہ سے زیادہ ان علاقوں میں آپ کو بچے ملیں گے. اور ہمارا
30 سال کا تجربہ یہی کہتا ہے ہم کو. لیکن یہ جو کلچرل بیریئرز آ جاتے ہیں ہمارے یہاں، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے معاشرے ہوتے ہیں جہاں سے انسان کو بڑی ریزسٹنس آتی ہے. نارمل بھی آپ نے کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا ہو، جیسے ایک ٹرائبل کلچر ہے، کوڈز ہیں وہاں کے، تو اس چیز کا بھی آپ ملحوظ خاطر رکھ کر ہی اسکولز بناتے ہیں؟ بالکل. ہم دیکھیں یہ بھی ارتقاء کا ایک حصہ ہے. جب کسی جگہ پہ بالکل جہاں پہ کبھی اسکول نہیں بنا ہے وہاں پہ پہلی دفعہ اسکول بنتا ہے، اسکیپٹسزم بھی ہوتا ہے. لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کیا ان کے الٹیریئر موٹیوز ہیں. لیکن یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ، اور جس طرح سے ٹی سی ایف کا الحمدللہ نام جیسے جیسے کمیونٹیز میں جاتا ہے، تو ہمیں تو ریکویسٹ آتی ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں اسکول بنائیں. اور صرف ان سے نہیں آتی ہے کہ آپ کہیں کہ جو لو انکم کمیونٹیز ہیں وہ بھیج رہی ہیں، بلکہ وہاں کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں، وہاں کے جو بزرگ ہوتے ہیں، یا میں کہوں گا جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں، بعض وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے علاقے میں بنائیں. کیونکہ ایون جو اب انفلوئنسرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ تعلیم سے جو ہے ان کے علاقے میں کتنا مثبت جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگا. تو یہ جب لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ خود بھی ڈی سی ایف کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی، یا دے جسٹ انوائٹ یو ٹو بلڈ اسکولز اوور دیئر؟ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے دینے کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم زمین بھی دیں گے، ہم بنا کے بھی دیں گے، ہم چلانے کے پیسے بھی دیں گے. کسی کے پاس صرف زمین دینے کی استطاعت ہوتی ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، لیکن اسکول بنائیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر مائل کریں ہمارے جو ڈونرز ہیں، ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں، ان کو کہ بھئی اس علاقے میں اسکول کی ضرورت ہے، ہماری مدد کریں. تو ابھی سب سے زیادہ اسکول سندھ کے اندر ہیں؟ ابھی سب سے زیادہ اسکول سندھ کے اندر ہیں اور پنجاب کے اندر ہیں. اور بلوچستان اور کے پی؟ بلوچستان اور کے پی میں بھی ہیں ہمارے. کئی دفعہ ایک ڈونر لیڈ بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی ڈونر کہتا ہے کہ جی مجھے کسی مخصوص علاقے میں اپنا اسکول چاہیے، میرے گاؤں کے اندر، میں نے اس گاؤں میں اپنی پیدا ہوا تھا اور وہیں پہ میں نے اپنا بچپن لڑکپن گزارا ہے، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور آج میں اس گاؤں کو کچھ دینا چاہتا ہوں. تو وہ اس طرح سے بھی بہت ساری جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہم پھر ڈونر کے کہنے پہ جو ہے وہ اسکولس بناتے ہیں. تو دو سوال ہیں، ایک جو میں آپ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کوئی انسان ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ کیا چیز اس کو اپیل کرتی ہے کہ وہ ڈونیٹ کرتا ہے؟ اچھا، یہ بڑی انسانی جو فطرت ہے نا، بڑی بہت الگ ہوتی ہے. اور ہر انسان کی موٹیویشن جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے. چاہے وہ ایک ہی کاز کو مختلف لوگ سپورٹ کر رہے ہوں، تو مختلف لوگوں کی مختلف موٹیویشن ہوگی. تو بعض افراد جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جی شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، اس وجہ سے میں کر رہا ہوں، اور کوئی شاید موٹیویشن نہ ہو. بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، تعلیم جو ہے اسی میں نجات ہے اس ملک کی یا اس قوم کی، تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں. بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بچپن میں مجھے کسی نے میری تعلیم میں مدد کی تھی، اس وجہ سے مجھے کرنا چاہیے. بعض لوگ ٹی سی ایف کو ایز اے ادارہ جو ہے ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم پانی کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے، اڈلٹ لٹریسی کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ہمارا لائف سکلز کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں. تو اور جب فلڈز آئے تھے تب بھی ہم نے اپیل کی تھی، جب کووڈ آیا تھا تب بھی ہم نے اپیل کی تھی. تو اس میں بھی راشن ڈرائیوز میں یا صرف کیش ڈسٹریبیوشن، اس میں بھی لوگوں نے پیسہ دیا، صرف اس وجہ سے کہ ٹی سی ایف نے پیسہ مانگا ہے. ہم دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا کور ڈومین نہیں ہوتا ہے ہمارا. لیکن وہ جب آتی ہے ایمرجنسیز اس طرح کی، تو ہم اس میں آپ کی چھوٹی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نسبتاً، وہ بھی آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کرتی ہیں، یا ٹی سی ایف ان کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کرتا ہے؟ جیسے ہم کرتے ہیں کولیبریٹ، جیسے ووکیشنل میں نے آپ سے کہا، یا جب کووڈ آیا تھا اور جب ارتھکویک آیا تھا تو ہم نے کراچی ریلیف ٹرسٹ کے ساتھ کام کیا تھا، اور اس طرح کے مختلف ادارے. تو جہاں ہمیں لگتا ہے کہ مشترکہ طور پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم زیادہ آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں، تو ہم بالکل کرتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ اسفندیار صاحب، آپ سے میرا آخری سوال ہے کہ مجھے ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا پاکستان کے جو
حکومتیں ہیں یا ارباب اختیار ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ معیاری تعلیم کو انشور کس طرح کر سکتے ہیں؟ میرا صرف اس میں ایک ان سے درخواست یہ ہوگی کہ تعلیم کو اول پرائرٹی پہ رکھیں. جناح صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان کے لیے تعلیم جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے اپنی قوم کو تعلیم کے زیور سے آشنا نہیں کیا تو ہم شاید صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. تو اتنا امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ بات میرے خیال سے آج بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی آج سے 80 سال پہلے انہوں نے جب یہ کہی تھی بات. تو میرا صرف ریکویسٹ یہی ہے کہ تعلیم کے لیے بجٹ تو دے ہی دیں, لیکن تعلیم کی گورننس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی میرے خیال سے بجٹ سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ گورننس کا مسئلہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. آپ اپریشیٹ بھی لوگوں کو اسی طرح سے کریں, اور اگر صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو کیسٹیگیٹ بھی اسی طرح سے کیا جائے لوگوں کو. اگر وہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں گورننس کی, تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ بہت اچھی معیاری تعلیم جو ہے وہ حکومتی اداروں سے بھی دی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ اسفندیار صاحب, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, اور ہم نے اس ڈسکشن کو, ویسے تو میرا یہ تھا کہ ہم بس کافی وائڈ رکھیں, لیکن کیونکہ میں نے اس کو خود جان بوجھ کر ٹی سی ایف کے پریمس ٹی سی ایف پہ رکھا, کیونکہ یہ میرا پسندیدہ اداروں میں سے ایک ہے. بہت بہت شکریہ. اور میں چاہتا ہوں کہ ادارہ پھلے پھولے, اور جتنا میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں یا ہم دوست مل کر جتنی بھی کر سکیں, اور یہ ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کے توسط سے ہم سپورٹ کر سکیں. اور ہم آپ کو دوبارہ بھی انوائٹ کرتے رہیں گے مختلف چیزوں کے اوپر, مختلف ایجوکیشن ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر. یہ تو ایک بہت مختصر تھا, ایک کہہ لیں کہ ایک شارٹ اسپین آف ٹائم تھا جس کے اندر ہم نے یہ گفتگو کی, اور اس کے لیے بھی میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور اللہ آپ کو بہت بہت ترقی دے, اور اتنی طاقت دے کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو مثبت پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں انشاءاللہ. تو یہ تھے جی اسفندیار صاحب, ٹی سی ایف دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے. ان کی باتوں سے میں نے تو جو سب سے امپورٹنٹ سبق اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ معیاری تعلیم واحد چیز ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے. لانگ ٹرم ٹرانسفارمیٹیو چینج صرف اور صرف ایجوکیشن کے تھرو ہی آ سکتی ہے. آپ خود دیکھیں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں جو زیور تعلیم سے آراستہ ہیں, آپ اپنا آپ 10 سال پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں. تعلیم کا سب سے بڑا کام جو معیاری تعلیم کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے آپ کتنے لا علم تھے چیزوں کے بارے میں, اور جیسے جیسے آپ کے کردار کے اندر تعلیم وہ تمام زینے آہستہ آہستہ جوڑتی ہے جو آپ کی شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں. آپ کی ذہنی, آپ کی روحانی, آپ کی جس بھی قسم کی ٹریننگ ہے وہ تعلیم سے ہو سکتی ہے. تو اسی میسج کے ساتھ ساتھ آپ جتنے بھی ایجوکیشنل کالج ہیں, ٹی سی ایف کے, ہمارے آصف کوثر فاؤنڈیشن کے, اور بھی اس طرح کے کئی ادارے ہیں جن کو آپ جس بھی کیپیسٹی میں سپورٹ کر سکتے ہیں کریں. بہت اچھے اچھے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور جو بھی ذی شعور لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے ورسٹ اکنامک انڈیکیٹرز کے باوجود, اتنے مطلب ہم ٹیل سپن میں چلے گئے ہیں, ریٹل ہو چکی ہیں کافی چیزیں, اس کے باوجود بھی ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں. تو اسی ٹی سی ایف کی طرز کے جو ادارے کام کر رہے ہیں, جو اس طرح کے نیک لوگ کام کر رہے ہیں, یہ انہی کی وجہ سے ہی ہے. یہ بعض چیزیں ہماری کیلکولیشنز میں ہمیں سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ ڈیوائنلی یا اسپرچویلٹی سے ایسے انٹروین ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے متواتر بچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسی طرح کے ادارے ہی ہوتے ہیں ٹی سی ایف کی طرز کے. تو یہی پیغام جو ہمیں اسفندیار صاحب نے دیا, اور یہی پیغام میرا بھی آپ سب کو ہے ناظرین کو, کہ جتنا ہو سکتا ہے معیاری تعلیم کے اوپر ایمفسائز کریں. بہت بہت شکریہ.